بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ شیخ محترم اور حاضرین گرامی، نماز عشاء سے قبل ہم درس میں اخوان المسلمین سے متعلق دوسرے ملاحظے کے تحت اس بات کو جان رہے تھے، پڑھ رہے تھے کہ ان کے یہاں ان کے مؤسسین، مرشدین، اکابرین کے یہاں ولا اور برا کا مسئلہ انتہائی ڈھیلا ڈھالا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے معتبر قدیم اور جدید علماء کرام نے عقیدے کی کتابوں میں ولا اور برا سے متعلق جو احکامات اور تفصیلات بیان کی ہیں، اگر انہیں سامنے رکھیں اور اخوان المسلمین کے مرشدین کا وہ معاملہ جو بطور پالیسی یا ان کے جو بھی نام دیویں کے تحت وہ یہود و نصارہ سے پینگے بڑھا رہے ہیں، حسن البنا یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بیان کے برخلاف کہ یہود سے ہمارا جھگڑا دینی نہیں ہے، جبکہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہود آپ کے سب سے شدید ہے عداوت میں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہود سے ہمارا جھگڑا خصومت دینی ہے ہی نہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بجا کہا کہ ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے، اپنی توبہ کا اعلان اور اس قسم کے بیان پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو بقیہ بیانات بھی آپ نے قرضاوی صاحب اور دوسرے مرشدین کے بیانات کو پڑھا، ان کو سامنے رکھ کر شیخ عبد المحسن العباد یہ شیخ اخوان المسلمین پر اپنے ملاحظات تبصروں کے ضمن میں کہا کہ اس بارے میں سب سے واضح چیز جو یہ ہے جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اخوان المسلمین کے ساتھ، اخوان المسلمین کے بارے میں سب سے واضح چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو شخص ان کا موافق ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ان کی ولا اور محبت ہوتی ہے۔ اگر ان کا ہم مشرب ہے، ان کی فکر کا موافق ہے تو ولا اور محبت کا وہ مستحق مانا جائے گا، اور جو ان کے ساتھ نہ ہو اس کے ساتھ برا اور دشمنی ہوتی ہے، اصولوں کی بنیاد پہ نہیں۔ یہی عصبیت ہے، یہ قرآن اور حدیث کے ضابطوں کی بنیاد پر نہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، چنانچہ کوئی اگرچہ بدترین مخلوق ہی کیوں نہ ہو، جیسے روافظ، اگر ان کے ساتھ ہے تو وہ بھی ان کا بھائی ہوگا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو تحریک ہے اس کی موافقت کھل کر پہلے تھی، اب زیر زمین کہیں کہیں چل رہی ہے، ایران سے اور ان کے واسطے سے یہود و نصارہ سے ہے، تو وہاں یہ نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ولا کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ مرسی صاحب نے اپنے نمائندے کو نتن یاہو تل ابیب تک بھیجا، اسرائیل بھیجا، اپنی موافقت ہو رہی ہے تو ان سے دوستی کے ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں، اور اگر کوئی ان کے ساتھ اس کے ساتھ ان کی سچی محبت ہوگی۔ یہاں شیخ عبد المحسن کے آگے ہم ایک جملہ کہیں کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے اس پر تنقید کریں گے، مخالفت کریں گے، اس کی اچھائیوں کو بھی برائی بنا کر پیش کریں گے، اور ان کے لیے کلمہ تعریف ان کے زبان سے کبھی نکلے گا نہیں، چاہے جتنی اچھی بات کریں۔ آپ اس کی صریح مثال دیکھ سکتے ہیں، مملکت توحید کی جانب سے کتنے خیرات، یہاں اسلام نافذ ہے، وہ کبھی ایک کلمہ خیر اس کے بارے میں نہیں کہیں گے، اور جہاں اسلام کا نفاذ نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے، وہاں تقیہ بازی کی بنیاد پر مظاہرہ ہے اسلام پسندی اور اسلامی حکومت کا، وہاں یہ جو ہے ان کی تائید میں گرے پڑے جا رہے ہیں، اوندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں، ان کے حقائق سامنے آتے ہیں تو یہ اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو ان کے ولا اور برا کا کہ یہ حقیقت شیخ عبد المحسن کے الفاظ میں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد یہاں کچھ سوالات ہیں۔ لجنہ دائمہ برائے افتاء میں آیا کہ ایک سوال یہ ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمانوں کی طرح عیسائیوں کو بھی بلا تفریق ہم اپنا بھائی سمجھیں؟ جیسے ہم مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں، یہ تعلیم ہے قرآن و سنت کی، انما المؤمنون اخوہ، تو کیا ہم عیسائیوں کو بھی ایسا ہی سمجھیں؟ جواب میں حمد و صلات کے بعد اہل علم کی کمیٹی نے فرمایا کہ عیسائیوں کو اپنا بھائی بنانا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ ولا اور برا کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں، ان سے دلی محبت، تعلقات، تجارت
ہاں، اور پڑوس کا کہ حسن سلوک، انصاف، یہ ایک دوسری چیز ہے. دوستی بنانا، دلی محبت رکھنا، ان کی طرف میلان رکھنا، یہ ایک دوسری چیز ہے. اس ولا اور برا کے مسئلے کو میں نے جیسا کہ ابھی پچھلے درس میں کہا کہ سمجھیں. اپنے گھر کی خواتین ہوں، اپنے گھر کے بچے ہوں، انہیں سمجھائیں. ہاں، یہ بہت ضروری ہے. علماء کرام سے درس لیں اس بارے میں. ہاں، یہ ہماری غیرت اور ہمارے دینی زندگی کا سوال ہے اس سے جڑا ہوا. چنانچہ اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ہاں، بعضهم اولیاء و بعض. اے لوگو، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اولیاء نہ بناؤ. ہاں، ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمدرد اور معاون مددگار ہیں. ہاں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ من تشبہ بقوم فہو منہم کی طرح یہ جملہ قرآن کا ملاحظہ فرمائیں. ہاں، کہ تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے. ان سے دوستی گانٹھنا اپنے آپ کو ان میں شامل کرنا ہے، کیونکہ ان سے دوستی اور دل کی محبت، ان کے دین و مذہب کی طرف میلان اور ظاہری طور پر اسلام اور اسلامی تعلیم سے انحراف اور اس سے روگردانی کے معنی ہے رکھتی ہے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو ایسا کر رہا ہے گویا وہ اللہ کے فرمان کے مطابق ظلم کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہے، اور اس کا پہلا عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دے گا. دنیا میں یہ اس کو عذاب ملے گا، اور پھر جب ظلم اور برگشتگی اور انحراف پر ہی قائم رہے گا تو انجام کیا ہوگا ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں. مزید ارشاد باری ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین بھائی بھائی ہیں. یہ اخوت دینی ہے، اسلامی ہے. تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخوت اور بھائی چارہ کو مومنوں کے اندر محصور کر دیا. اگر اسی طریقے سے جیسے مسلمان بھائی بھائی ہیں، غیر مسلم اور مسلمان بھی بھائی بھائی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا معنی بنتا؟ ہاں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ پڑھ چکے پچھلے دروس میں ہم. اور یہاں انما المؤمنون اخوہ، اگر سب ویسے ہی ہیں تو مسلمانوں کو بھائی بھائی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسروں کا معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ہونا چاہیے. یہ قرآن کا بالکل صریح معاملہ اور معنی اور مفہوم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے آپ کا یہ فرمان. آپ فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یکذبہ ولا یحقرہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا یا ظلم نہ کرے. ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم نہیں کرے گا، ہاں، اور اسے رسوا نہ کرے. ولا یخذلہ، اس کی مدد اور سہارا نہیں چھوڑے گا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور اس سے جھوٹ نہ بولے اور اسے حقیر نہ سمجھے، اس کی بے عزتی اور تحقیر نہ کرے. ہاں، یہ ایک دم صاف مختصر سا جواب ہے. ایک سوال لجنہ دائمہ برائے افتاء میں یہ صراحت کے ساتھ آیا. یہ سوال بڑا اہم ہے اور اس سے کئی چیزیں جڑی ہیں، اور اس کا جواب بھی شیخ نے یا لجنہ دائمہ نے بڑی مفصل طریقے پہ دیا. میں ایک لفظ یا ایک دلیل کو نہیں دہرانا چاہوں گا، سرسری طور سے اس پر آپ کو گزارنا چاہوں گا. لجنہ دائمہ کا سوال، ہاں غور سے سنیے، یہ عالمی سطح پر یہود و نصارہ کی طرف جیسے سوشلزم اور ڈیموکریٹک اباحیت پسندی اور مختلف قسم کے افکار کو ایک مذہب کی شکل دے کر پھیلایا گیا کہ لوگوں کو ان کے دین سے دور کیا جائے، اباحیت کی طرف لایا جائے، اور بطور خاص اس میں مسلمان اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ ولا اور برا اس کا نشانہ تھا کہ مسلمانوں کے ولا اور برا کو مار دیا جائے تو ہم آسانی سے اپنی تہذیب، ثقافت اور اپنے کلچر کو ان پر تھوپ سکتے ہیں، آسانی سے اپنے فکر و خیال کو اس میں ان کو ڈال سکتے ہیں، اور شہوات کے فتنوں اور پھر اس کے ذریعے سے شبہات کے فتنوں میں مبتلا کر سکتے ہیں. یہ ایک لمبی کہانی اور لمبی باتیں جو کتابوں کی شکل میں آج ہمارے سامنے مختلف شکلوں میں آ رہی ہیں کہ کس کس راستے سے یہ کوشش کی گئی اور کی جا رہی ہے. چنانچہ اسی میں ایک کوشش ہے وحدت ادیان کی بحث. یہ ایک تحریک اور مذہب کی شکل میں پھیلائی گئی عالمی سطح پر کہ جو آسمانی مذہب ہے ان کے درمیان جو ہے ایک یگانگت، اتحاد اور ملا کر چلنے والا کام ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ کرنل معمر قذافی بھی اسی کا قائل تھا، اور اس کی کتاب جو گرین بک یا الکتاب الاخضر کے نام سے لکھی گئی، میں نے دیکھا نہیں لیکن اس کے بارے میں جو معلومات ملی وہ یہی بتاتی ہے کہ وہ اسی فکر پر بیسیکلی بنیادی طور سے مشتمل ہے، واللہ عالم. تو بہرحال یہ وحدت ادیان یا آسمانی کتابوں کو ایک ملا کے چلانا، یہودیت، نصرانیت اور عیسائیت کو ملانا، جس کو یہ جس تناظر میں سوال کیا جا رہا ہے، ہاں
ہم نے اخوان المسلمین کے مرشدین کے جو بیانات پڑھے ہیں اس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ وہ بھی اسی کے قائل ہیں، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا کم سے کم اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے حدیثوں کے انکار کی راہ ہموار کی، جیسے انہوں نے ولا اور برا کو قتل کرنے کا اسی طریقے سے گویا ایک راستہ ہموار کیا. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ مختلف، سوال یہ ہے کہ کیا مختلف ادیان، شیخ مترجم نے قوس میں لکھا اسلام، مسیحیت اور یہودیت، عام طور سے یہ فکر پھیلائی گئی کہ تینوں آسمانی مذہب ہیں تو تینوں کو ملا لیا جائے. ہاں، اور سناتن دھرمی آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وید بھی الہامی ہے، اس کو بھی اس سے ملا لیا جائے. بہرحال یہ مختلف ادیان کے درمیان تقارب، ایک دوسرے کے قریب کرنا، نزدیک ہونا، سمجھوتا اور میل ملاپ کرنا، کیا کی دعوت دینا شرعی دعوت ہے؟ یعنی شریعت کے دائرے میں اس کی گنجائش ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. ہاں، اور کیا ایک سچے مسلمان کے لیے اس طرح کی دعوت دینا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس طرح کا کام علماء ازہر، جامع ازہر مصر، علماء ازہر اور دیگر لوگ اسلامی جمعیتوں کے ذریعے کر رہے ہیں. اور کیا اسی طرح اہل سنت والجماعت اور ان شیعہ، دروزی، اسماعیلی اور نصیری فرقوں کے درمیان تقارب کی دعوت دینے میں مسلمانوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع، نیز اسلام اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ حقد و حسد اور دشمنی رکھتے ہیں؟ اور کیا اس طرح کی ملاقات، ایک دوسرے سے ملنا اور تقارب شرعاً جائز ہے کہ ہم آگ اور پانی کو اکٹھا کر لیں، سفید اور سیاہ کو ملا دے میں؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے. اچھے برے کو، یعنی شیطان اور جبریل علیہ السلام دونوں ساتھ ساتھ چلیں، ابلیس اور جبریل، کیا یہ ممکن ہے؟ تو کہا جواب، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وبعد. یہ پہلا نمبر، جواب کی 5-6 شکیں بیان کی. ہر ایک میں بڑی تفصیل ہے، لیکن جو میں نے کچھ نشان لگائے ہیں، بعض ضروری امور کو پیش کر کے اس کو میں سمیٹنا چاہوں گا. کہ اولاً ایمان کے اصول وہی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو لجنا کا پہلے والا فتویٰ دھیان میں رہے کہ یہاں مسیحیوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ اخوت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساتھ ہی ساتھ اب یہ جواب ملاحظہ فرمائے کہ ایمان کے اصول وہی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو کتابوں کی شکل میں نازل کیا اور بھیجا رسولوں کو، توریت، انجیل، زبور اور قرآن کے ساتھ، اور جن کی طرف تمام رسولوں نے دعوت دی. ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام نے سب ایک ہی دعوت، سب کی دعوت ایک ہی تھی. سب نے اپنے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی، اور ہر ایک نے اپنے سے پہلے کی تصدیق کی، اس کی تائید کی اور اس کی شان کو بلند کیا. اگرچہ حالات و ظروف اور بندوں کی مصلحتوں کے اعتبار سے بعض فروعات اور ضمنی احکامات میں اختلاف پایا گیا، الگ الگ حکم دیا شریعت میں، اور یہ سب اللہ کی طرف سے حکمت و عدل اور رحمت و فضل پر مبنی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے. اب یہاں سے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ آیتیں، اس کی فضیلت اور اس کی تفصیل آپ پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے بھی پیغام قرآن کے سلسلے میں اس کی بڑی تفصیل ہے، اور ابھی وہ ادھورا ہے. چنانچہ یہ جو ایمان کی بنیادیں ہیں، یہاں ضمناً میں کہوں کہ ایمان کی بنیادوں میں، عقائد میں، نبیوں میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی فرق نہیں رہا. بطور خاص توحید، اور توحید کے ساتھ جو عقائد ہیں، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. رسول بعد میں آتے گئے، لیکن حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے بارے میں قرآن نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین. صرف حضرت نوح کا انکار کیا تھا اور کہا کہ رسولوں کا انکار کیا. ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہے. اور ایک کو ماننے کا تقاضا ہے کہ سب کو مانا جائے، ہے نا. تو اب رسولوں کے یا عقائد کے سلسلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان 1000 سال پہلے کچھ اور اس کے تقاضے تھے، آج بدل جائے، ایسا نہیں ہے. تو عقائد سب کے ایک ہیں. اس کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن و سنت میں، اور بہت سارے مقامات سے یہاں نصوص کو پیش کیا. میں ان دلائل کی روشنی میں آپ کی توجہ صرف اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ لجنہ دائمہ کے بواب کی پہلی شق میں جو یہ کہا کہ تمام انبیاء کی دعوت اور بنیاد ایک ہے. حالات و قوائف کے اعتبار سے بعض جزوی احکامات میں فرق پڑا، اصولوں میں یا عقائد میں نہیں. اب یہاں ایک سوال ہے، آپ خود غور کیجئے کہ اگر
سارے مذاہب کی آسمانی کتاب کی تبدیلیوں تفریق کے باوجود ان سے یگانگت موافقت یا ایک دوسرے کا بھائی چارہ جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا وجہ ہر قوم میں نئے نئے نبی کو کیوں بھیجتا؟ اور پھر یہ کیوں کہتا کہ پچھلی کتاب منسوخ ہو گئی ہے؟ ہاں، زبور آ گئی وہی چلتی، توریت آ گئی نیا ایڈیشن کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، انجیل کے بعد پھر قرآن کی کیا حاجت تھی؟ ہاں، اور قرآن آیا تو اس نے کہا کہ یہ مہیمن ہے، پچھلی کتابوں کا نگراں ہے، فیصل ہے، اور پچھلی کتابوں کو اس نے نسخ کر دیا۔ ہاں، یہ جو آگے پڑھ رہے ہیں کہ ہر کتاب دوسری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے، بیسیکلی بنیادی طور سے جو اس میں تحریف ہے اس کو بھی واضح کر رہی ہے۔ قرآن کو مہیمن کہا گیا، نگراں، مطلب قرآن نے پچھلی کتابوں کے بہت سارے غلط مضامین کو رد کر دیا اور ان کے صحیح مضامین کی تائید کر دی، اس کی تصدیق کر دی۔ قرآن ان کتابوں کی اور وہ کتابیں قرآن کی تائید کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فیصلہ بھی کرتی ہیں کہ کیا غلط ہے۔ تو جو غلط ہے، جو محرف ہے، اس کو ماننے والے صحیح سالم دین کے ماننے والوں کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے اندر تقارب کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے؟ اگر تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہے تو اس دین میں تبدیلی کرنے والے اہل حق یا اہل حق کے ساتھی اور دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں آپ نیچے جو ہے اپنی کتاب میں دیکھیے، میں نے کہا کہ وقت کم ہے، آمن الرسول کے بعد جو ہے ایک دوسری والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم، جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی کہ اس کو مانا اس کو نہیں مانا، جو آمن الرسول والی آیت کے اندر بھی ہے۔ ہاں، سوف یؤتیہم اجورہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں عنقریب ان کے ایمان و عمل اور عقیدے کا اللہ تعالیٰ بھرپور اجر و ثواب دے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ مزید ارشاد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ فَمِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ پوری آیت، اور آگے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور پھر ایک آیت أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، پھر ایک آیت إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان تمام آیتوں کو پیش کر کے شیخ نے یہ دلیل دی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ اس آیت کو مفہوم سامنے رکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا کہ میرے بعد انہوں نے کہا ایک نبی اور رسول آنے والا ہے، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں، ہاں، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ہاں، یہ بالکل واضح، مطلب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان رہے ہیں۔ تمام انبیاء اور ان کے اسباط نے پچھلی جو آیتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور آپ کی کتاب میں پوری آیتیں اور ترجمے موجود ہیں، اس کو ہم وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دہرا رہے ہیں، جبکہ وہ کلام الہی ہے، اس کا پڑھنا، اس کا ذکر کرنا برکت کا باعث ہے۔ ہاں، لیکن ہمارا چونکہ وقت محدود ہے اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پر ایک نظر دو نظر ضرور ڈالیں کہ آپ کا یہ سبق تازہ ہو۔ لجنہ نے جو اس میں جو ہدایات ہمارے ہیں کہ دین کی بنیادیں ان تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے یہاں یکساں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ الکتاب نازل کی۔ یہ کتاب اس کی خصوصیت کیا ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے سامنے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ومہیمنا علیہ، اور اس کی نگراں اور فیصلہ۔ دو ترجمہ کر رہا ہوں، بڑی تشریح کی ضرورت، اور بہت میں دروس میں یہ کہتا رہا ہوں اپنے طلباء سے کہ اس پر غور کیجئے۔ قرآن اور پچھلی کتابوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین بار بار ایک بات ذکر کرتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کہ اپنے سے پہلے کی سامنے کی کتابوں کی تصدیق۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی اہمیت کی بات ہے، اہمیت والی بات ہے کہ اگر اس بات کو ایمانداری سے ہم یہود و نصارہ کے سامنے پیش کر کے انہیں سمجھا لیں تو ایک یہودی اور نصرانی کے لیے لازم ہو جائے گا کہ اگر وہ توریت اور انجیل کو مان رہا ہے تو قرآن پر بھی ایمان لائے، کیونکہ توریت اور انجیل اس کی کتاب قرآن کی تائید کر رہی ہے، قرآن اس کی تائید کر رہی ہے۔ اب آپ توریت اور انجیل کا اگر انکار، اگر قرآن کو نہیں مان رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ یہودی ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ کو نہیں مان رہے ہیں، آپ یہودی ہوتے ہوئے توریت کو نہیں مان رہے ہیں، آپ عیسائی ہوتے ہوئے توریت انجیل کو نہیں مان رہے ہیں، عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھ رہے ہیں، ان کی بات کا رد کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایمان لا رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی احمد نام کا آنے والا ہے۔ آپ نہیں مان رہے ہو تو حضرت عیسیٰ کا بھی رد کر رہے ہو۔
اس تناظر میں آپ غور کیجئے ان آیتوں اور ان بیانات پر، کتنی اہمیت کی حامل بات ہے۔ اگر اسے صحیح ڈھنگ سے پیش کریں تو دنیائے عیسائیت اور دنیائے یہودیت کو دنیائے اسلام بن جانا چاہیے، ہاں، کیونکہ یہ ان کے اپنے نبی جس کے ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو ماننے اور ان کتابوں کا جو ان نبیوں پر نازل ہوئی ان کو ماننے کا یہ لازمی تقاضا اور اس پر ایمان رکھنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مان رہے ہو تو آپ اس کا انکار کر رہے ہو۔ اب یہ چیزیں، اس حقیقت کو سامنے رکھیے۔ اب ایک آدمی ثابت شدہ حق کو رد کر رہا ہے، تحریف شدہ دین کو مان رہا ہے، توحید کو پامال کر رہا ہے، کفر کو اختیار کر رہا ہے، اس سے آپ تقارب کی بات کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے دین کی مخالفت کر رہا ہے دشمنی مول لے رہا ہے، ہاں، اور توحید اور دین کی بنیادوں کی مخالفت کر رہا ہے جس کی بنیاد پر ہم دوستی اور دشمنی کی تعلیم کا سبق پہلے دن سے پڑھ رہے ہیں۔ ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ دوستی اختیار کی جائے یا ان کے اور ہمارے درمیان سمجھوتے کی راہیں نکالا جائے، تو یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اس صفحے پر آخری میں دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں عیسیٰ ابن مریم کے زیادہ قریب ہوں۔ دنیا اور آخرت دونوں جگہ انبیاء اللہتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے، دین اس کی بنیادیں ایک ہے۔ یہ پہلا نقطہ اس سوال کے جواب میں لجنہ دائمہ نے بیان کیا۔ دوسرا نقطہ، ہاں، اس کو بھی ہم سرسری طور سے دیکھیں گے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیا۔ کلمات کو بدل دیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اور ان کو قرآن یا ان کی کتابیں عطا فرمائی، ہاں، یعنی توریت اور انجیل کی شکل میں، نبی کی تعلیمات کی شکل میں، اس کو معنی اور مفہوم اور صحیح قول کے مطابق الفاظ کو بھی بدل دیا۔ یہ جملے پر میں زور دے رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ہندوؤں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے جب اعتراضات کچھ عقلی کیے گئے کہ ارے اللہ تعالیٰ کو نئی کتاب نازل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی، پچھلی کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، قرآن کی حفاظت جیسے کر رہا ہے پہلے کی کیوں نہیں کی؟ ہاں، اس کے جوابات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے امتوں کو دیا تھا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ ایک جواب، اور بھی کئی جواب اللہ کی حکمت مصلحت اپنی جگہ۔ ہمارے سر سید احمد خان صاحب علی گڑھ کے بانی، ہاں، کچھ لوگوں کو عجیب لگتا ہے جب ان کی شخصیت پر یا کچھ بولا جائے، ہاں، یا بڑی، میں نے ابھی خالد صاحب کا اور اس کا تبصرہ بتایا کہ ایک فن میں کسی نے کوئی کارنامہ انجام دے دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہر فن میں یا دین کے سلسلے میں مرجع بن گیا۔ ہاں، سر سید احمد خان صاحب کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنانے کا کارنامہ ہو سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں جو انہوں نے کیا وہ وہی کام کیا جو آج ہم کو شکایت ہے کہ بہت سارے لوگ غیر مستند علماء ہوتے ہوئے علماء اور مفتیان کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی نیت تھی، ڈاکٹر سر ولیم میور کا جواب دینے گئے، خطبات احمدی اور تفسیر احمدی لکھی، انہوں نے معجزات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر، معراج، اسراء اور دوسرے معجزات پر اعتراض کیا، تو یہ جواب دینے گئے، جواب دینے کے لیے بڑی محنت کی، لندن کی لائبریری تک گئے، لیکن انہوں نے وہ کیا جو ایک مسلمان غیور یا ایمان والا نہیں کر سکتا۔ ہاں، انہوں نے خود نیچری فکر کو اختیار کیا، ہاں، طبعی نیچری، یہ ان کی فکر مشہور ہے۔ نیچریت کو ایک جملے میں بولوں تو نیچریت ایمان بالغیب کی عکس اور ضد ہے، عکس یعنی الٹ۔ آپ ایمان بالغیب اگر رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، ہمارے ریسرچ سینٹر پر اس کو ہم ثابت کر سکے نہ کر سکے، ہم مانتے ہیں خبر سچی صادق کی بنیاد پر۔ جیسے ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں بیت المقدس یہاں سے گئے اور وہاں سے معراج آسمانوں کی سیر کر کے آئے، تو چونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس لیے میں مانتا ہوں، یہ ہے ایمان۔ ثابت اس کو ایکسپلیشن نہیں کر سکتا، سائنٹیفیکلی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ آج بہت سی چیز ہم سائنٹیفیکلی بیان کر رہے ہیں قرآن و سنت کی، جو 50 سال 100 سال پہلے نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہمارے اسلاف نے، محدثین نے، سلف نے اس پر ایمان لایا بغیر سائنسی تحقیق کے کہ اللہ اور رسول کا فرمان ہے، ہم مانتے ہیں، یہی ہے ایمان۔ ہاں، جب لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ ایک مکھی کے ایک پر میں جو ہے بیماری اور ایک میں شفا ہے، تو ایک کسی مکھی چوس مولوی نے بنا لی ہوگی بخاری کی یہ حدیث، غلام جیلانی برق نے لکھا۔ آج وہ زندہ ہوتا تو سائنس والے اس کو توبہ کرنے پر مجبور کرتے۔ ڈاکٹروں نے کہا، محققین نے کہا کہ مکھی کے 2 پروں میں متضاد خصوصیت ہوتی ہے۔ خیر، یہی معاملہ ہمارے سر سید احمد خان صاحب کا۔ بڑے بڑے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور دوسری جگہوں پر گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ لوگ شخصیات سے حق پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں،
شخصیات سے. کل پرسوں ہم لوگ جو احسا میں تھے وہاں عرب کے ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی, مجھے بہت اچھی لگی. کہا انہوں نے کہ میں نے اپنے لیے ایک قاعدہ بنایا قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کے لیے, کہ پہلی چیز یہ کہ حق اگر دنیا کے سب سے برے انسان کے پاس بھی ملتا ہے, ہاں شیطان کے پاس بھی ملتا ہے, تو اسے لے لو مگر دو شرط کے ساتھ. ایک یہ کہ ہمیں اس شیطان کے پاس نہیں جانا ہے, اور دوسرا یہ کہ شیطان سے دوستی, کیا دوسرا قاعدہ, ہاں علماء سے تعلق رکھنا. جب ہم اس سے کوئی بات سیکھ رہے ہیں تو علماء حق سے اس کی تصدیق کرائیں. اللہ کے رسول اس کی دلیل دی انہوں نے کہ حضرت ابو ہریرہ جب زکوٰۃ الفطر کے معاملے پر مامور تھے, شیطان چوری کرنے آیا. 3 دن بخاری کی حدیث ہے, آپ سن چکے ہیں. تینوں دن انہوں نے پکڑا, تیسرے دن اس نے جب معذرت چاہی تو کہا کہ نہیں تو جھوٹا ہے, اللہ کے رسول نے بار بار خبر دی, پھر تو آتا ہے, میں تجھ کو اس مرتبہ اللہ کے رسولوں کے سامنے پیش کروں گا. تو نے کہا کہ میں ایک علم کی بات بتاتا ہوں. ہاں تو کہا بتاؤ. دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کا شوق علم. کہا ٹھیک ہے, کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر تم بستر پر رات کو آؤ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرو تو شیطان تم سے قریب نہیں ہوگا. ایک اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ تم پر مقرر ہوگا اور شیطان قریب نہیں آئے گا. چوری کا بھی سے بھی تحفظ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ وہ تھا تو ابلیس جو کذوب ہے, جھوٹا ہے, لیکن اس کی یہ بات اس نے صدقہ کا وہو کذوب او کما قال, کہ اس نے یہ بات سچ کہی اگرچہ بہت جھوٹا آدمی, جھوٹا ہے. تو ابلیس کی وہ بات صحیح تھی, ہم نے قبول کی. کیوں قبول کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کی بنیاد پر. نبی نے تصدیق کی. اس لیے اگر کوئی غلط آدمی کوئی بات کہہ رہا ہے ہم اس کے پاس جائیں گے نہیں. شیخ نے کہا کہ ٹی وی چینل پہ, فلموں میں یا غلط چیزوں میں, غلط کتابوں کو ہم پڑھنے نہیں جائیں گے. اگر اس کی طرف سے کوئی بات آ رہی ہے حادثاتی طور پر تو ہم اپنے علماء کرام کی طرف رجوع کریں. وہ اگر دلائل کی روشنی میں اس کی تائید و توثیق کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے سراخوں پر صحیح بات ہے. اور اگر کوئی وقت کا ایسا شخص جو صاحب کرامت ولی ہو, بہت دنیا کا معتبر شخص ہو, ہاں لوگ پوری دنیا اس کو بہت اچھا مانتی ہو, اس کی کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو قرآن و سنت کے واضح طور پر مخالف ہے, صراحتاً خلاف ہے, تو اس کو ہم نہیں قبول کریں گے. حضرت ابن عباس نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء, قریب ہے کہ آسمان سے تم پر پتھروں کی بارش ہو. اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر عمر, میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے فرمایا. ابو بکر اور عمر کی حیثیت کیا ہے؟ امت میں نبی کے بعد سب سے محترم ہے, جن کو اللہ کے رسول نے بذات خود اپنے بعد مرجع قرار دیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, میرے بعد میری سنت کی اتباع کرنا اختلافات کی شکل میں, اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی. ان کی بات کو بھی اگر رسول کی بات کو رد کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ گمراہی ہے. آسمان سے پتھروں کی بارش کو دعوت دینا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی گستاخی نہیں ہے, یہ دین حق ہے, اصول ہے. ابن حضرت علی نے کہا حج تمتع کا احرام باندھتے ہوئے اس کی نیت کرتے ہوئے کہ میں ایک آدمی کے قول کی وجہ سے سنت رسول چھوڑ نہیں سکتا. کس کا رد کر رہے تھے؟ عمر فاروق, جن کے بارے میں اللہ رسول نے کہا کہ یہ میری امت کے ملہم شخص ہیں, الہامی شخص ہیں, جن کی تائید میں کئی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اور اس طرح کی دلیلیں ہمارے سامنے ہیں. یہ ضابطہ اور اصول ثابت ہے. اب ہمارے یہاں دیکھا اتنا بڑا کارنامہ ہمارے سر سید صاحب نے انجام دیا. اب ان کی نشری بات آئی, ان کی ایک تحریر پڑھی جس میں بخاری مسلم یا صحیح حدیث کا رد ہے, اس کو قبول کر لیا. اصول ضابطہ آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اتنی بڑی شخصیت, انہوں نے یہ جواب دیا, یہ کتاب لکھی, یہ ایوارڈ مل گیا, تو اب ان کی غلط باتیں بھی ہمارے لیے دلیل بن گئی. شیخ حسن البنا, یہ یوسف القرضاوی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک اس وقت وہ چلا رہے ہیں. ہاں, اور آج کل ہمارے نوجوانوں کا یہ مزاج ہے, ارے اسے اتنے لوگ لائک کر رہے ہیں, اتنے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں, اتنے اس کے فالوورز ہیں, تو اس کے پیچھے چلنے لگے. میرے بھائیوں, یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے. یہ بات اچھی طریقے سے ہم اپنی نئی نسل کے لوگوں کو سمجھائیں. ہاں, اگر کوئی شخص, جیسا کہ میں نے ابھی ایک نام لیا, کہاں سے بات آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ, ہاں بات یہاں سے آئی تھی. سر سید احمد خان صاحب کا بھی کہنا یہ ہے, میں نے پڑھا, اگر غلطی ہو تو میری اصلاح کر دی جائے, میرے علم میں جو ہے فی الحال یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ توریت اور انجیل میں لفظی تحریف نہیں ہوئی, ہوئی تو معنوی ہوئی. معنوی تو قرآن میں بھی ہو رہی ہے. پھر قرآن کے قیامت تک محفوظ رہنے
اور اس کے غیر محفوظ ہونے کی بات کا مطلب ہی کیا بنا؟ مانوی تو قرآن میں بھی لوگ کر رہے ہیں نا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا جو شرک تھا، آج ہمارے قبر پرست لوگ اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مشرکین مکہ کے شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ مانوی تحریف ہے کہ نہیں؟ وسیلے کا غلط مطلب، اولیاء اور صالحین سے متعلق وہ باتیں جو اللہ کے لیے کی خصوصیات ہے وہ ان میں ثابت کرنا، اور اس کو دلیل دینے کے لیے قرآن سے توڑ مروڑ کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کیا مانوی تحریف نہیں ہے؟ بہرحال اس کی دلیلیں صاف صاف موجود ہیں کہ توریت اور انجیل میں مانوی کے ساتھ ساتھ لفظی تحریف بھی ہوئی، اور یہ مرعوبیت ہے. سامنے کے لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہے کہ ڈاکٹر ولیم میور نے کہا کہ یہ عقل میں نہیں آتی کہ ایک رات میں کیسے کیا آسمان میں جائیں گے، سینہ چاک کر کے دل نکال کے اس کی صفائی ہوگی، عقل میں نہیں آتی بات. سر سید احمد خان صاحب نے کہہ دیا کہ یہ خواب کی بات ہے. تو آپ نے جواب کہاں دیا؟ آپ نے تو ہتھیار ڈال دیا، گھٹنے ٹیک دیے. ہاں، خواب جیسے وہ کہا کچھ لوگوں نے کہ معراج کا واقعہ خواب میں ہوا، تو یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا کہ خواب میں ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آسمان میں اڑ رہے ہیں، کون سی بڑی بات ہے. تو ابو جہل کو بھی دقت نہیں ہوتی اگر خواب کی بات ہوتی. ہاں، ان کے موافقین کو بھی دقت نہیں ہوتی. معجزہ تو یہی ہے جو عقل میں نہیں آتا، انسان کو عاجز کر دینے والا خرق عادت معاملہ ہوتا ہے، جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں. قرآن میں اس کو آیت، برہان اور کیا دوسرے بینہ کہا جاتا ہے قرآن اور حدیث کے الفاظ میں. خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ توریت اور انجیل کو انہوں نے بدل دیا، اور لفظی معنوی ہر قسم کی تحریف اس میں کی گئی، جیسا کہ دلائل قطعیہ سے ثابت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظی تحریف نہیں ہوئی وہ غلط کہتے ہیں. ان سے کہی گئی جو باتیں ان سے کہی گئی اسے بدل دیا. اس طرح انہوں نے اپنے اصول دین میں اور اپنے رب کی شریعت میں تبدیلی کر لی. انہی میں سے یہودیوں کا یہ قول ہے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور ان کا یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کو تھکان لاحق ہوا. یہ آپ کی کتاب میں ہے تھکن لاحق ہوئی، عبارت صحیح کر لیجئے، تذکیر و تانیث کا فرق ہو گیا کہ تھکن لاحق ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو توریت اور انجیل میں انہوں نے توریت میں یہ باتیں لکھی کہ 6 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو تھک گیا، اور 7ویں دن شنیچر کے دن آرام کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا رد کیا. ہاں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکن نے چھوا بھی نہیں. شکستگی، تھکن، لغوب. یہ لغوب جو ہے نکرہ نفی کی سیاق میں ہے، یہ بالکل عموم ہے، نفی میں عموم کا معنی دیتا ہے کہ تھکن کی کسی چیز نے چھوا ہی نہیں. ارے اللہ رب العالمین کو تھکان آ جائے قدرت میں کمی ہو جائے گی، اس کی قدرت میں کمی نہیں ہے. ہاں، تو کہا ان کے بیچ میں جو کچھ انہیں کہنے لگے، اور شنیچر کے دن آرام کیا، یہ ان کا کہنا ہے. ان کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی اور قتل کر دیا، اور اسی طرح ان لوگوں نے شنیچر کے دن ہیلا بنا کے شکار کو حلال کر لیا، مچھلی والا شکار کا معاملہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اسے حرام کیا تھا. اور ان لوگوں نے شادی شدہ کے حق میں حد زنا کو منسوخ کر دیا. یہ انہوں نے تبدیلی کی تھی. شیخ کیا ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودی عالم تھے، مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، ہاں، زنا کی تعزیر اور حد کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ آ کے کہنے لگے کہا تمہاری توریت لے کے آؤ، تو ہاتھ رکھ کے پڑھو اس میں حد زنا کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ منہ کالا کر کے جانور پہ جو ہے پھیلانا. یہ حاشیہ پڑھ کے سنا رہے تھے. آج کل ہمارے یہاں متن کو چھوڑ کے، متن میں 8 رکعت ہے اور حاشیے میں 20 ہے تو 20 والی پڑھتے ہیں متن حاشیے والی. ایسا ہی وہ معاملہ. یہ کس کا طریقہ ہے؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ان سے کہیے کہ ہاتھ ہٹائیں جس آیت پر ہاتھ رکھا ہے. جب ہٹایا تو لفظ ہے کہ آیت زنا، آیت رجم چمک رہی تھی، کہ زنا کی سزا وہاں بھی رجم تھی، چمک رہی تھی. اس پر ہاتھ رکھ کے وہ چیز جو دیکھیے، یہ دلیل ہے کہ انہوں نے لفظی تحریف بھی کی تھی. چھوٹے آدمی کو یہ سزا دیتے تھے، بڑے آدمی کو یعنی رجم کی، اور بڑے آدمی کو شریف آدمی کیا تو تھوڑی موڑی ہلکی پھلکی یہ کالا چہرہ کر کے تھوڑا گھما پھرا دیا، کچھ تحفہ لے لیا اور چھوڑ دیا. ہاں، کہا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اسے حرام کیا تھا. ان لوگوں نے شادی شدہ کے حق میں حد زنا کو منسوخ کر دیا تھا. اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر و نعوذ باللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں. اور یہ کہنا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا، سکڑا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں نے بہت ساری قولی عملی تحریف و تبدیلی کر رکھی تھی. ہاں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انہوں نے تبدیل کر کے بدل دیا تھا. اور قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین
کو کہا کہ انسان کو بنانے کے بعد اسے افسوس ہوا، حزن الرب، ہاں بہت افسوس میں مبتلا ہو گیا۔ ہاں بتائیے افسوس کسے ہوتا ہے؟ جس کو آگے کی بات کا علم نہیں ہو، جس کو کوئی ڈر ہو، نقصان اور خطرہ خوف ہو جائے گا۔ کیا اللہ رب العالمین کو ایسی کوئی چیز لاحق ہو سکتی ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری۔ ایسے احکامات میں اور مسائل میں جیسے سود ان پر بھی حرام تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، دوسروں سے لے سکتا ہے۔ بعد میں اور چینجنگ کی تلمود میں کہ یہودی لے سکتا ہے یہودی سے تھوڑا، اور دوسروں سے چاہے جیسا چاہے جتنا لے سکتا ہے، جس طرح چاہے اس کے مال کو چھین سکتا ہے، اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ اور ایسے اور بھی بہت سارے احکامات، شراب اور نشے کی ممانعت تھی، اس کو بھی تبدیل کیا، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر خواہشات نفس کی پیروی میں کیا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کا یہ گمان کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معبود ہیں، تثلیث کا عقیدہ انہوں نے گڑھا، کفارہ مسیح کا عقیدہ گڑھا، اور ان کا یہودیوں کے اس گمان کی تصدیق کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی اور انہیں قتل کر دیا۔ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کا یہ گمان کہ وہ اللہ کے بیٹے اور محبوب ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کے ساتھ کفر کرنا، جانتے بوجھتے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ وہی نبی ہیں جو جس کے توریت اور انجیل میں پیشین گوئی کی گئی ہیں، یہ جاننے کے باوجود یہود کا بطور خاص اس کی مخالفت کرنا، حسد کرنا، اور ان لوگوں نے خود اسے تسلیم کیا ہے کہ یہ بات ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ ان دونوں لوگوں کے ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری قابل ملامت، شناعت اور قباحت کی باتیں اور تناقضات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بہت سارے جھوٹ، ان کی افتراء پردازیاں، ان کی طرف نازل کردہ شریعتوں اور عقائد میں تحریف و تبدیلی اور ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اپنی کتاب محکم میں بیان کیا۔ اب یہاں دیکھیے یہود و نصارہ کی تحریفات کا ذکر جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا، اس کی چند آیتیں نیچے بیان کی گئی ہیں۔ ان آیتوں سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کتاب آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کم سے کم گھر جانے کے بعد ایک مرتبہ ان آیتوں کو اور ان کے ترجموں پر نظر ڈالیں۔ فوائد للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، دیکھیے یہ جملہ بھی سر سید صاحب اور ان کے ہم نواؤں کا رد کر رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں لفظی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ہاں تاکہ اس کے ذریعے سے معمولی قیمت کو خریدیں، حاصل کریں دنیا کو۔ ہاں امام حسن کہتے ہیں کہ پوری دنیا بھی آپ کو مل جائے اللہ کی کتاب بیچ کر تو پوری دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے۔ ہاں یہ پوری آیت اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا کہ جنت میں یہود کہتے تھے کہ وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہی داخل ہوگا جو نصرانی ہوگا۔ ہمارے یہاں گمراہ فرقے یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہوگا، جو صوفی ہوگا، جو فلاں ہوگا، جو فلاں طریقت اور سلسلے پر چلے گا وہ وہی جنت میں جائے گا۔ یہود و نصارہ ہی کے قول کی طرح ہے، بغیر کسی دلیل کے یہ ان کی خواہش اور تمنائیں ہیں، احوا پرستی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ کونوا ھودن او نصارا، یہ ان کا کہنا تھا یہود وقالوا کونوا ھودن او نصارا، کہ یہودی اور نصرانی بن جاؤ۔ یہاں جملے ہمارے فرقوں کا ڈال لیجئے کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلک والے بن جاؤ، تو کہتے ہیں تہتدوا، اگر یہودی نصرانی بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر کے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں آپ یہ کہیے کہ نہیں بلکہ ملت ابراہیمی کو اختیار کرو جو حنیف ہے، یکسو ہو کر چلنے والی ہے۔ مطلب جو طریقہ تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ ہدایت کا، حنیفیت کا، ابراہیم کی ملت کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ جملہ خود لجنہ دائمہ کے جو کا استدلال ہے ان کے اس سوال کا کہ کیا تقارب ادیان ہو سکتا ہے، سب کو ملا کے چلا جا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہودیت اور نصرانیت ملت ابراہیمی اور حنیفیت کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ قرآن کی اس آیت پر آپ غور کیجئے، اس کے ترجمے پر غور کیجئے۔ آگے مزید کچھ ارشادات ہیں، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ یہود و نصارہ میں یہود کی کچھ جماعت ایسی ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو موڑتی ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم کو ایسا لگے، گمان ہو کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ تراشتے ہیں، باندھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو لوگ قرآن کے بیان کے مطابق اللہ کے دین میں اس طرح کی تبدیلی کرتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب نہیں ہے اسے اللہ کی کتاب بتاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں ایسے لوگ فتوے دیتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، اس کو حلال اور حرام کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ یہ انہی کا طریقہ ہے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، بتائیے کہ اگر آپ اور ہم ان سے تعلقات استوار کرتے ہیں، ان سے دوستی گانٹتے ہیں، ان کو اور ہم ایک
صف میں کھڑا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید سنت اور شریعت حقہ کو ماننا اور شریعت باطلہ کو لے کر چلنا دونوں ایک ہی ہوا۔ انبیاء کرام کی دعوت کا کیا ہوا؟ اگر ایسا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ وہ کیوں دعوت دیتے؟ کیوں دشمنیاں مول لے لیتے؟ کیوں جو ہے ان کی اذیتوں کو جھیلتے، ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے، ان سے مجاہدہ کرتے؟ ظاہر سی بات ہے کہ حق اور باطل کا تقارب اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی اور آیتیں جو یہاں نقل کی گئی ہیں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَقَتْلِ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے اپنے عہد و پیمان کے توڑنے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے اور ناحق انبیاء کا قتل کرنے کی وجہ سے، اور یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارا دل غلف ہے، ہمارا دل جو ہے پردے میں پڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ پھر آگے بتایا کہ اس کے نتیجے میں جو ان کی یہ شرارتیں تھیں، اللہ نے ان پر کیا کیا عذاب کے کوڑے برسائے۔ آیت کے اگلے حصے میں پڑھیے اور غور کیجئے، عبرت حاصل کیجئے۔ یہود و نصارہ کے لیے اللہ کا جو قانون ہے وہ اس امت کے اور ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو ان لوگوں نے کیا، تو ہمارے لیے بھی اللہ کا وہی اصول ہوگا۔ اور میں ایسا مانتا ہوں کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ اس جرم کا شکار ہے، اور اس جرم کے پاداش میں پوری دنیا میں مسلمانوں پر آفت اور طوفان جو ہے ٹوٹے پڑ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، دشمن مسلط ہو رہے ہیں، ظلم و زیادتی کے شکار ہو رہے ہیں، جان مال عزت و آبرو جو ہے خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اپنے منہج حق سے ہٹنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کے ان عادتوں اور روش کا نتیجہ یہ بتا رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے دوستی گانٹ کے انہی کے راستے پہ چلیں۔ جب ان سے دوستی گانٹیں گے تو انہی کے راستے پہ چلیں گے، ان کی ان برائیوں کو برائی نہیں سمجھیں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ مزید ارشاد، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں۔ ہاں، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ہاں، پھر آپ پوچھئے ان سے کہ اگر ایسا ہے کہ تم چہیتے بیٹے ہو تو پھر اللہ تم کو تمہارے گناہوں کے پاداش میں عذاب کیوں دیتا رہا؟ ہاں، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تمہارا معاملہ بھی ویسا ہی ہے جیسے اللہ کی مخلوقات میں دوسرے انسان ہیں۔ ہاں، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اس کے اصول اور اس کی حکمت و علم کے مطابق۔ ہاں، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، یہ تمہاری حکومت نہیں ہے، اللہ کی حکومت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ مزید ارشاد ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ آیت اور نیچے جو آیت ہے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، ود کثیر من اہل الکتاب لا یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ اہل کتاب کے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم مسلمان یہ جو ہے ایمان لانے کے بعد کافر بن جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ کیا اس میں شک کی گنجائش ہے؟ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان سے دستبردار ہو کر، اس دولت سے تہی دست ہو کر ان کے دین پر چلے جائیں، ہاں، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ بھی اللہ کا ارشاد۔ ہاں، جو یہ چاہتے ہیں، آپ ان سے دوستی کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ حسد رکھتے ہیں اس نعمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حسد من عند انفسہم، اپنے دل میں حسد کی وجہ سے یہ ہم سے حسد رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ ہاں، من بعد ما تبین لہم الحق، جبکہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا۔ ہاں، ان ساری باتوں کو، ان کے علاوہ بھی شیخ کہہ رہے ہیں آگے ترجمے کے بعد دیکھیے، اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں ان کی افتراء پردازیوں، ان کی رسوائیوں، فضیحتوں اور ان کے تناقضات کو واضح کیا ہے۔ ان چیزوں کو جب سامنے رکھیں تو اس کا جواب، اس سوال کا جواب جاننے میں بہت آسانی ہوتی ہے جو لجنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تقارب ادیان، عیسائیت، یہودیت اور اسلام کو ایک ساتھ چلانا، ملانا اور اس کی دعوت دینا شریعت کے دائرے میں جائز ہے، اور یہ ایک مسلمان کر سکتا ہے؟ جیسا کہ اخوان المسلمین اور ان کے ہم نوا اس قسم کی دعوت کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دشمنان دین کے آلائے کار بنے ہوئے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور پورے ہوش و حواس میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام پسند نہیں ہے، اسلام دشمنوں کے آلے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ جانکار ہوں گے تو ہو سکتا ہے، اور بہت سے لوگ نہیں جانتے، جاہل ہیں، سادے ہیں، جذباتی ہیں، وہ سامنے کی چمک کے چمکدار قسم کے جھوٹے دعووں پر جو ہے ایمان لے آئے، تحقیق نہیں کی، صحیح منہج کو سیکھا نہیں، قرآن و سنت اور توحید کو جانا نہیں،
لہٰذا ان کے سامنے یہ تناقضات نہیں آئے اور وہ دھوکے میں پڑ گئے۔ یہ ان کے حالات کے چند نمونے تھے تاکہ انہی کو بنیاد بنا کر آگے جواب دیا جا سکے۔ یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں بیان کی گئی اسی بنیاد پر آگے کا جواب بنے گا۔ تیسرا نقطہ بیان کیا لجنہ نے اپنے جواب کے لیے کہ مذکورہ باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ ادیان جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے واجب کیا ہے وہ صرف ایک ہے، یہاں تقارب کی ضرورت نہیں۔ سب ایک دین ہے، سب اللہ کا نازل کیا ہوا، تقارب کی ضرورت نہیں، جیسا کہ واضح ہوا کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی نازل کردہ شریعتوں میں تحریف و تبدیل، رد و بدل کر دیا، یہاں تک کہ ان کا دین جھوٹ، بہتان، کفر و ضلال کا دوسرا نام ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ اور دیگر تمام امتوں کے لیے عمومی طور پر مبعوث کیا۔ اگر سب کو ایک کر کے چلانا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیتا کہ ان کو بولو کہ چلو آؤ مل لو اور ہم سب مل کے ایک پلیٹ فارم تیار کرتے مشترکہ۔ ہاں، ان کا رد کر کے ان کو اسلام کی دعوت کیوں دی؟ ان کے بادشاہوں کو، عمراء کو، ان پادریوں کو دعوت دی اور ان میں سے بہت بڑی تعداد نے دین اسلام کو قبول کیا، ان کے علماء نے قبول کیا۔ ہاں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو تاکہ آپ واضح کر دیں اس حق کو جو ان لوگوں نے چھپا رکھا تھا اور ان عقائد و احکام کی تصحیح کر دیں جو ان کو بگاڑ دیا تھا، جن کو انہوں نے بگاڑ دیا تھا، اور تمام لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اب اس میں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کر کے جو دعوت دی ان کی کچھ نمونے قرآن سے پیش کیے گئے کہ اہل کتاب کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شریعت پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ صاف ستھرا منزل من اللہ غیر تحریف شدہ واضح دین ہے، سچا دین ہے، اس کو قبول کرنے میں آپ لوگوں کے لیے عافیت ہے۔ اس سلسلے میں نیچے جو آیتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو موقع ملے گا تو ضرور اس کا آپ جو ہے مطالعہ کریں گے اور اس کی طرف اس کو غور سے دیکھیں گے۔ اس سلسلے میں صفحہ نمبر 80 پر آئیے، دلائل کو ملحوظ کرنے کے بعد شیخ نے صفحہ نمبر 80 پر آیتوں اور دلائل کو پیش کر کے جو آخر میں قرآن کی آیت اور پوری سورہ دی قل یا ایھا الکافرون، اس میں آخری جملہ اس ہمارے زیر بحث سوال کے جواب کا ایک حصہ، بہت اہم حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب کر کے نبی سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں اور میں جس کی کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے۔ تم نہیں کرتے، جب شرک کرتے ہو تو تم اللہ کو پکار کر بھی اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ پھر آخر جملہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مرشدین اخوان المسلمین کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہے، گائے بھی گابن اور بیل بھی گابن، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ آپ اپنے مذہب اور دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہیں، تو آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمارا دین اور دینی تعلیم سے ہم دستبردار ہو کر اسلامی تعلیم سے ہٹ کر کوئی سمجھوتا کریں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے، ایسے موقعوں پر اکثر میں ذکر کرتا ہوں کہ مصالحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے، فنائے حق کے بعد نہیں۔ اگر آپ کسی سے صلح مصالحت کرنا چاہتے ہیں تو اپنا حق برباد کر کے، یعنی توحید کو پامال کر کے آپ مصالحت کریں تو مصالحت کہاں ہوئی؟ آج کل ہمارے یہاں یکجہتی اور مصالحت یا رواداری کے نام پر ایسی ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو شیخ نے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے کہا کہ مصالحت بقائے حق کے ساتھ ہوتی ہے، فنائے حق کے بعد نہیں۔ اب شیخ کا اس سورہ کے بعد جو تبصرہ ہے، اب ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام اور یہودیت و نصرانیت کے درمیان اتحاد اور تقارب کے لیے سوچتا ہے تو گویا وہ حق و باطل اور کفر و ایمان جیسے دو نقیضین کے درمیان تقارب اور اتحاد کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اور اس کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے شاعر نے کہا ہے کہ اے سریا سے سہیل کا نکاح کرنے والے، یہ دو ستاروں کا نام ہے، ایک سریا ایک سہیل۔ اے سریا سے سہیل کا نکاح کرنے والے، یہ دونوں ستاروں کو ایک ساتھ ملانے والے، یعنی دونوں کو ستاروں کو ایک ساتھ کو ملانے والے، اللہ تیری عمر دراز کرے، یہ دونوں کیسے مل سکتے ہیں؟ سریا ستارہ شام کی طرف نکلتا ہے اور سہیل یمن کی طرف، ندی کے دو کنارے ہیں، کبھی مل ہی نہیں سکتے، تم ان دونوں کو ملانے کی ناکام کوشش کیوں کر رہے ہو؟ یہ آخری نقطہ غالباً انہوں نے بیان کیا، نہیں آخری دو ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ایسا ممکن ہے۔ ٹیک ٹائم وقت زیادہ ہو گیا شیخ؟ 10-15 منٹ ہے، یہ دو نکات میں پیش کروں اور اس میں بھی اختصار سے ہی انشاءاللہ کام لوں گا کہ اگر کوئی کہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان لوگوں کے درمیان مصالحت کر لی جائے تاکہ خون خرابہ نہ ہو، جنگ و جدل سے بچا جائے اور ساتھ ہی لوگ آزادی کے ساتھ زمین میں گھوم پھر سکیں، روزی روٹی کما سکیں، دنیا کو آباد کر سکیں، حق کی طرف دعوت دیں، اللہ کے بندوں کو ہدایت کا راستہ بتائیں تاکہ دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ یہ گویا
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مصالحت کی جو بات کہہ رہے ہیں، وحدت ادیان کی، عیسائیت یہودیت سب کو ملا کے چلنے کی، تو اس لیے کہ امن قائم ہوگا، محبت کی فضا ہوگی، تجارت کو فروغ ملے گا، لوگوں کو دعوت دے سکیں گے، صحیح کی رہنمائی کر سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے جواب میں شیخ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں تعلیمات قرآن میں موجود ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو تم بھی صلح کے لیے اپنے بازو کو پس کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی طور سے، قولی طور سے بھرپور تعلیم دی ہے۔ آپ نے یہود سے جب مدینہ تشریف لے گئے تو معاہدہ کیا، مشرکین سے معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ کے وقت جو ہے معاہدہ کیا، اور اس طریقے سے بہت سارے معاہدے کیے۔ رومیوں سے آپ کا عہد و پیمان اور بات چیت ہوئی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدات کیے، ان معاہدوں کے باوجود توحید کی دعوت سے آپ رکے نہیں، توحید کے معاملے میں کہیں نرمی، کہیں مداہنت اختیار نہیں کی، بلکہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دعوت کو فروغ ملا، صحابہ کرام اور توحید کی دعوت کے لیے راستے کھلے، جہاں سے معاہدے ہوئے تھے ان ملکوں میں جا کر توحید کی کھلی دعوت دی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں وہ منظر سامنے آیا کہ وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج اور جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ کے ذریعے سے یہ مژدہ سنا دیا گیا کہ اب آپ کا مشن پورا ہوا، کہ اسلام کا معاملہ غالب ہو گیا، اب یہاں سے اسلام کا اقدام ہی اقدام ہوگا، بڑھتا جائے گا۔ یہ کب ہوا؟ یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور قرآن کی تعلیم میں موجود ہے۔ یہ جدید دور کے کسی دانشور اور مفکر سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہود و نصارہ سے اپنے طور سے اپنی عقل کی بنیاد پر ہم مصالحت کریں، ان سے جو ہے گائے گابن اور بیل گابن کی طرح جو ہے دو اجتماع کر کے ہم اپنی دعوت اور اپنی توحید میں مداہنت کو اختیار کریں۔ ہم اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے صلح اور مصالحت کے وہ ساری چیزیں اختیار کریں گے، کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ کے عمل میں ہم کو نظر آتی ہے۔ ہاں، چنانچہ آخری 5واں نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ خامساً دروز، نصیریہ، اسماعیلیہ۔ یہ سوال میں پوچھا گیا نا کہ ان لوگوں کے تعلق سے ہمارا مصالحت کا معاملہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو جبکہ یہ لوگ مسلمانوں کے تعلق سے حقد و حسد رکھتے ہیں، یہ جو فرقوں کے نام ہیں دروز، نصیریہ، اسماعیلیہ، یہ باطنی فرقوں کی شکیں کہلاتی ہے۔ ہاں، یہ دروز جو ہے محمد بن اسماعیل الدرزی، جس کو بشتکین یا نشتکین کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اس کے متبعین ہیں۔ یہ کان من موالی الحاکم، حاکم بامر اللہ کے موالی میں سے تھا، آزاد کردہ غلاموں میں سے تھا۔ ہاں، اس نے سن 407 میں حاکم بامر اللہ کے الہ ہونے کا اعلان کیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ حاکم بامر اللہ اللہ ہے، الہ ہے، معبود ہے۔ ہاں، اس کے اندر اللہ آ گیا۔ ہاں، یہ جو عبیدیین، مصر میں جو عبیدیین کی حکومت تھی اس کا چھٹا بادشاہ۔ ہاں، بات اور بھی ہے، میں صرف مختصر سا تعارف کرا دیا۔ یہ دروز ہیں۔ آپ کو میں ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرقے کا نام لیا جا رہا ہے نا، یہ بات ذہن رکھیے کہ جیسے ابھی داعش پیدا ہوئی تھی، ہاں، داعش پیدا ہوئی تو اس میں جو نام آتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے اس میں لیڈر ہے، یا یہ ان کا داعی ہے، یا یہ فلاں ہے، اور ان کے نام، اور یہ بے طرح سے جو کلپ بناتے ہیں کہ بعض مسلم عورتوں کو، مردوں کو انتہائی بے رحمی سے، بے مروتی سے قتل کیا، بدسلوکی کی۔ ہاں، تو ایک مسلمان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ مسلمانوں کے تو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ محققین، آپ نے ہو سکتا ہے پڑھا ہو، سنا ہو، کہ بتاتے ہیں کہ ان اعمال کو انجام دینے والے زیادہ تر ان فرقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، کیونکہ یہ باطنی فرقے اصل میں ان کا وجود اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کی بنیاد پر ہی ہوا، یہ رد عمل میں ہوا۔ شیعیت، رافضیت اور باطنیت کے جتنے فرقے ہیں وہ کسی مثبت چیزوں پر استوار نہیں ہوئے کہ آپ یہ کیجئے، یہ کیجئے، تعمیر، ترقی اور فلاں۔ یہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی پر مبنی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روافظ کے یہاں سنیوں کی مخالفت ایک کار خیر ہے۔ ہاں، اگر آپ، خمینی کے فتووں میں سے ایک ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں، کسی شیعہ نے کہا کہ ایسے شہر میں جہاں کوئی شیعہ عالم نہیں ہے، کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ سنی عالم کے پاس جائیں، اس سے فتویٰ پوچھیں، اگر وہ کوئی جواب دے رہا ہے تو آپ اس کی مخالفت کریں۔ اگر آپ نے غلط بھی کیا تو مخالفت سنی کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا۔ یہ اپنے الفاظ میں، یہ ان کے یہاں مزاج ہے، رد عمل، دشمنی اہل سنت والجماعت۔ کوئی ایک حکم آپ کو ایسا نہیں ملے گا شاید روافظ میں، وضو سے لے کے توحید تک، جہاں وہ اہل سنت اور قرآن و حدیث کی ثابت شدہ عقیدے کے خلاف نہ کرتے ہوں، کچھ نہ کچھ مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ دروز، ان کے عقائد، یہ دروز ہیں، ہاں، اور فاطمی ہیں، خوجہ ہیں،
ان کی یہ تیونس میں جو یونیورسٹی چلاتے ہیں جو امریکہ کا کے منظور نظر ہے، اور اس باڈی نے جو نصاب تعلیم ترتیب دیا، امریکہ نے بہت کوشش کی کہ دوسرے مسلم ممالک بھی اپنے کالجوں یونیورسٹیز میں اس کو قبول کریں۔ ان کے عقائد کو، ان کی فکر کو، نصاب تعلیم کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہیں گے کہ کیا کوئی مسلمان ایسے عقیدے کا حامل بھی ہو سکتا ہے؟ انتہائی گندے عقیدے، قرآن و حدیث توحید کے مخالف، اور ان سے یہاں سوال ہو رہا ہے کہ کیا ان سے مصالحت کی جا سکتی ہے؟ دروز سے، اسماعیلیہ سے۔ یہ دروز کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا۔ اسی طرح سے یہ جو اسماعیلیہ ہیں، یہ نصیریہ، اتباع ابی شعیب محمد بن نصیر البصری النمیری، ہاں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اس کے متبعین ہونے کی وجہ سے نصیری کہلاتے ہیں، یا شام میں ایک پہاڑ ہے نصیر، اس کی طرف نسبت کی وجہ سے جو ہے یہ حضرت علی ابن ابی طالب کو الہ قرار دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، ہاں، اور وَأَنَّ مُحَمَّدًا خَلَقَ سلمان الفارسی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو پیدا کیا، اور سلمان نے جو ہے اتباع خمسہ کو پیدا کیا۔ ایسے اور بھی جو ہے، اور یہ جو اتباع خمسہ کو پیدا کیا، یہ ساری چیزوں کا نظام یہی چلا رہے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے عقائد کا ایک ہلکا سا حصہ اور اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے شراب کو بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ بہت قیمتی اور اہم چیز ہے، ہاں، اور اس کو نور کا معنی دیتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ کی پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرافات ہے، ہاں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو اسماعیلیہ ہیں، یہ ایک فرقہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیلیہ ایک فیڈریشن ہے، اس کے تحت کی مختلف شاخیں ہیں، جس میں کرامتہ اور یہ لوگ شامل ہیں۔ یہ باطنی فرقہ ہے، یہ وہی کرامتہ احمد طاہر جس نے کعبہ پر حملہ کیا، معتمرین اور حجاج طواف کرتے ہوئے کو قتل کیا، حجر اسود کو اکھاڑ کر 20 سال 18 سال دوسری جگہ رکھا، ہاں، اور وہ کعبہ میں قتل عام کرتے ہوئے کہتا تھا کہ این طیران ابابیل، تران ابابیل، جگ در جگ پرندے کہاں ہیں، ہاں، جو ابرہہ کے لشکر پر آئے تھے۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے اور ایسی بدعقیدگی اختیار کرنے والے یہ لوگ عبد الرحمن ابن ملجم، ہاں، یہ جو کیا کہتے ہیں خارجی ہیں، یہ اسماعیلی غالباً یا دروز، اس میں نے نوٹ کیا ہے، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ یہ ان کو جو ہے عبد الرحمن ابن ملجم کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ جیسے رافضی حضرت عمر بن خطاب کے قاتل ابو لولو فیروز کا مزار بنایا، وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہاں۔ یہ اسماعیلی جو ہیں، یہ امامت کو جعفر اور ان کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ان اسماعیلیوں کے کئی فرقے ہیں جس میں کرامتہ بھی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا، اور ان کو سبعیہ کہا جاتا ہے، اور بھی کچھ فرقے ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا ہلکا سا تعارف کرنے کے بعد جو ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دروز، نصیریہ، اسماعیلیہ اور ان کے طریقے پر چلنے والے بابیہ اور بہائیہ، یہ آج کے دور میں باب اللہ، بہاء اللہ کی اولاد جو مصر سے پیدا ہوئے، ہاں، اور ان کا عقیدہ غیر مسلموں کی طرح ہے، ہاں، سب شریعت کے عام طور سے یہ قرآن کو اور شریعت کے احکامات کو منسوخ قرار دیتے ہیں، ہاں۔ تو ان کے پیروکاروں نے نصوص دین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اپنے لیے ایسی شریعت بنا لی جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اور ان لوگوں نے تحریف و تبدیلی میں یہود و نصارہ کا راستہ اختیار کیا، خواہشات نفس کی اتباع میں، اور فتنوں کے پہلے سرغنہ اور بدعت کے سردار عبداللہ بن سبا حمیری کی تقلید میں مسلمانوں کے اندر گمراہی پھیلانے اور اختلاف ڈالنے کی خاطر، چنانچہ اسلام کے اندر اس کا فتنہ پھیل گیا، اور اس کی وجہ سے شر و فساد عام ہو گیا، بہت سے گروہ اس کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف و انتشار پھیل گیا۔ اس طرح سچے مسلمانوں اور ان جماعتوں اور گروہوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دعوت کبھی مفید نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے جواب کا نتیجے کا جملہ آ رہا ہے کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کرنا اور ملنا یہ کبھی مفید نہیں ہو سکتی، یہ کوشش ہمیشہ ناکام رہی ہے، کیونکہ حق سے دور ہونے میں، الحاد و کفر اور گمراہی میں مبتلا ہونے میں، مسلمانوں کے خلاف حقد و حسد اور سازش کرنے میں یہود و نصارہ کی طرح ان کے دل بھی بگڑ چکے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا، اشارہ کر رہا تھا کہ یہ داعش وغیرہ میں جو نام آتے ہیں نا مسلمانوں جیسے، تو عالمی میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ سلفی ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، یہ ہیں، لیکن حقیقت میں اگر آپ چھانیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ دروز میں سے ہیں، نصیریوں میں سے ہیں، اسماعیلیوں میں سے ہیں، ہاں، یا پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ کے جیلوں میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے، ان سے معاہدہ کیا گیا کہ ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں، فلاں جگہ جاؤ، مسلمان نام رکھ کے وہاں ایسا ایسا کرنا، پکڑے جانا اور یہ بیان دینا۔
تاکہ ہمارے گیم کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ دہشت گردی کا کھیل، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کھیل، ایسی چیزیں رپورٹوں کی شکل میں بعض آ چکی ہیں۔ ہاں، تو یہ یہود و نصارہ کی طرح ان کے دل بھی مسلمانوں کے خلاف بگڑ چکے ہیں، گرچہ ان سب کے مسلک و مشرب الگ الگ ہیں، ہر ایک کے مقاصد اور اہداف مختلف ہیں۔ ان کی مثال اس بارے میں یہود و نصارہ کا مسلمانوں جیسے ہے کہ یہود و نصارہ اگرچہ الگ الگ مذہب رکھتے ہیں لیکن مسلمانوں کے تعلق سے ان کا موقف ایک جیسا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ آخری پیراگراف میں کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں دوسری عالمی جنگ کے بعد مصر کے اندر علماء ازہر نے ایرانی رافضی قمی کے ساتھ تقارب و اتحاد کی کوشش کی تھی، اور اسی کے ساتھ کچھ سچے مسلمان بھی دھوکہ کھا گئے تھے جن کے دل صاف تھے۔ ان لوگوں نے ایک میگزین بھی نکالا جس کا نام مجلۃ التقریب رکھا۔ غزالی صاحب نے اپنے بیان میں اس کا ذکر کیا، لیکن جلد ہی ان کی سازش کھل کر سامنے آ گئی۔ اخوان المسلمین کے بعض لیڈران نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے شیعوں کے ساتھ جو محبت اور قربت کی کوشش کی تھی وہ ساری کے ساری رائے گاں گئی، ان کے یہاں ہمارے تعلق سے بغض و عناد شدت سے پایا جاتا ہے۔ اور مجھے ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ اس قسم کا کچھ اعتراف یوسف القرضاوی صاحب نے بھی کیا۔ سازش کھل کر سامنے آ گئی، لوگ کن کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، کہ یہ لوگ کن کے دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، نصارہ سے اور یہ رافضیوں سے دھوکہ کھایا۔ اسی لیے جلد ہی یہ جماعت ناکام ہو گئی، اور اس میں کسی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ سب مختلف اور افکار متضارب ہیں، الگ الگ ایک دوسرے سے تضاد۔ جب ان کی بنیاد ہی اسلام دشمنی پر ہیں تو آپ سے دوستی کیوں کریں گے، محبت کیوں کریں گے؟ دل میں بغض رکھنا ہی آپ کے خلاف ان کا ایمان ہے۔ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور صحابہ کرام پر لعنت بھیجنا، گالی دینا جب ان کے ہاں کار خیر اور اجر و ثواب کا کام ہے تو وہ اس کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ گنہگار بنیں گے ان کے عقیدے میں؟ اور ان کو جب وہ ملعون قابل لعنت سمجھتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو کس خانے میں رکھیں گے؟ ہاں، ابوبکر اور عمر پرست کہتے ہیں ہمیں، ان کے عقیدے کے مطابق دولت المعطئین ایران کی موجودہ حکومت راہ ہموار کرنے والی جو ہے سعودی عرب پر قبضہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بغل سے، قبر کے بغل سے ابوبکر شیخین کی قبروں کو اکھاڑے گی اور انہیں سولی پہ دے گی ان کے عقیدے کے مطابق۔ وہ ہم سے اتحاد کریں گے؟ ہاں، کہا یہ ان کے عقائد متناقض ہیں، اور یہ بہت بعید ہے کہ دو نقیض ایک ساتھ جمع ہو جائیں، یعنی اجتماعی ضدین کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وباللہ التوفیق وصلی اللہ۔ یہ جو ہے ان کے بیانات ہیں لجنہ دائمہ کے۔ میری خواہش تھی کہ یہ تیسرے ملاحظے کو بھی جو صرف 2 صفحے میں ہے بیان کر دوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات بھی تھکن کا شکار ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے میں اس کتاب کے درس کو کنٹینیو اور مستمر کرتے ہوئے ان نکات کے خلاصے کو بیان کر کے جو نکات رہ جاتے ہیں کم سے کم اس پر مرور ہو جائے اور آپ کی نظر سے گزر جائے۔ میں نے جیسا کہ کہا اور شیخ بار بار اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ یہ آج کے زمانے میں ان چیزوں سے واقفیت حاصل کرنا، اور موجودہ پورے عالم اسلام میں خاص طور سے ہماری نئی نسل میں اسلام پسندی کا جو بخار غلط منہج کی شکل میں چڑھا ہوا ہے، اس تناظر میں اسے سیکھنا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے سیکھا جانا نہیں اور ان فتنوں کو جان کر اپنے گھروں میں اس سے تحفظ کی دیوار کو کھڑا نہیں کیا تو ہمارے دروازوں پر بھی فتنہ آنے والا ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے جو صرف اپنی شخصیت کو برباد نہیں کرتا۔ اگر سماج میں یہ فتنہ عام ہوتا ہے تو عالم اسلام، مسلم حکومتیں، مسلم سماج پورے کے پورے خطرے سے دوچار ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ شر الخلق والخلیقہ والا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی فقہ اور فقاہت عطا فرمائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جن کے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں داخل فرمائے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔